بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ یہ جو بزرگوں کی کرامات ہم پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے کے دوران ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بندہ بننا ہے، اور اللہ کا مقبول بندہ بننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو عمل جس طرح کیا اس کو اس طرح کیا جائے اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، کہ جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے دو کام کرنے چاہیے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایک تو وہ نیک کام کرے۔ نیک کام وہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس طریقے سے کیا، اور دوسرا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ نیک کام کرے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے آدمی اللہ کا مقبول بندہ بنتا ہے، اور اصل مقصد اللہ کا مقبول بندہ بننا ہے، کرامت مقصد نہیں ہے۔ اور کرامت اگر خود سے اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو اچھی چیز تو ہے لیکن مقصد نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ سوچے کہ مجھے کرامت حاصل ہو جائے یا کشف حاصل ہو جائے یا اچھے اچھے خواب نظر آنے لگیں، تو یہ غلط راستے پر چل رہا ہے۔ یعنی جو ان چیزوں کو اپنا مقصد بنا لے وہ غلط راستے پر چل رہا ہے۔ یہ چیزیں مقصد نہیں ہیں بلکہ یہ راستے کی کچھ باغ اور بہار ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی اگر کراچی سے لاہور جا رہا ہے تو ٹرین میں اسے راستے میں اگر کہیں باغات نظر آئیں تو بس وہ ان کو دیکھ کر گزر جائے، اگر اچھی خوشبوئیں آئیں تو ان کو سونگھ کر گزر جائے۔ اگر وہ ان باغوں میں اور اچھی خوشبوؤں میں لگ جائے گا تو پھر وہ لاہور نہیں پہنچ سکے گا، وہیں راستے میں رہ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ طے کرنے میں بعض اوقات یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، کبھی اچھے خواب نظر آنے لگتے ہیں، کبھی کشف ہونے لگتا ہے، کبھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ بھی انہی باغات اور پھولوں کی طرح ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان میں لگ جائے گا اور ان کو مقصد سمجھ لے گا تو اللہ کے قرب سے دور ہو جائے گا، اللہ کے قرب کا راستہ نہیں طے کر پائے گا۔ اس لیے کبھی بھی ان کو مقصد نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو ان کو مقصد سمجھتا ہے تو اس کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو اپنے نفس کی ہر خواہش کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں مٹا دینے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور جب اس کی خواہش یہ ہے کہ مجھے کرامتیں حاصل ہو تو پھر گویا وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، اللہ کے حکم کے آگے اس نے اپنی خواہش کو نہیں مٹایا، تو ایسے شخص کو کرامتیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو کبھی بھی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دینا چاہیے اور ان چیزوں کو مقصد نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ اچھے خواب ہوں، چاہے کشف ہو یا کرامات۔ پھر یہ کرامات ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان قوی ہو، کیونکہ یہ جو ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے کرامات دی اور ان کا اعزاز دنیا میں ظاہر فرمایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز اور اکرام اور یہ کرامات عطا فرمائی۔ تو اس سے ہمارا ایمان قوی ہوگا، اور جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، جو اصل مقصد ہے۔ اس لیے یہ پڑھا جاتا ہے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کے منکر ہیں ان کو گویا ذلت ہو اور ان کو معلوم ہو کہ یہ کرامات بالکل برحق ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات۔ دوسرا، بعض لوگ وہ ہیں کہ جو ان کرامات کو حق مانتے ہیں لیکن جھوٹی روایات بیان کرنے لگتے ہیں۔ کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے بارے میں، جو مشائخ بہت زیادہ مشہور ہیں ان کے نام سے بعض جھوٹی کرامات بھی لوگ بنا لیتے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی دکان چل جائے۔ تو یہ جھوٹی کرامات والوں کے خلاف بھی گویا ایک اچھا عمل ہے کہ یہ کتاب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے خلاصہ کروا کر پھر ترجمہ کروائی ہے، جس میں مستند کرامات بیان ہیں اور حوالوں کے ساتھ بیان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبداللہ محمد ابن یوسف یمنی زجاعی رحمہ اللہ موضع زجاع کی طرف منسوب ہیں۔ یہ ضریر کے لقب سے مشہور تھے، ابو عبداللہ ضریر۔ ضریر کے معنی نابینا، کیونکہ آپ نابینا پیدا ہوئے، پیدائشی نابینا تھے، آنکھیں بالکل پچکی ہوئی تھی، شگاف بھی نہ تھا، یعنی آنکھوں کا گڑھا بھی نہیں تھا، اور اس سب کے باوجود بڑے امام تھے، عالم تھے، عارف کامل تھے۔ آپ سے مخلوق کی بہت بڑی جماعت نے نفع حاصل کیا ہے، اور بڑے بڑے اہل علم کی ایک جماعت نے آپ سے علم حاصل کیا ہے، جیسے فقی علی ابن قاسم حکمی۔ آپ کی کرامتوں میں یہ ہے کہ آپ جو کچھ سنتے تھے ایک ہی مرتبہ میں اسے حفظ کر لیتے تھے، کم ہو یا زیادہ۔ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہدایہ ایک ہی دفعہ سننے سے حفظ کر لی تھی۔ پوری کتاب ہدایہ جو ہے وہ 4 جلدوں میں ہے، اور ہر جلد تقریباً 250-300 صفحے کی، بڑے بڑے سائز کی سب کتاب صفحات ہیں، اور اتنی بڑی کتاب انہوں نے ایک ہی دفعہ سن کر حفظ کر لی۔ تو یہ ہے اصل اللہ کا فضل جو اللہ کے خاص بندوں پر ہوتا ہے۔ نابینا ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی۔ حضرت محمد بن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ جو شہر رباط کے رہنے والے تھے، استاد اعظم کے لقب سے مشہور تھے، فقیہ تھے اور سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ان کی کنیت جمال المسلمین والاسلام تھی، اور ممتاز علماء اسلام کے ہار کے گوہر، مشائخ شریعت کے شیخ، طریقت و حقیقت کے اماموں کے امام، علوم اور تصوف میں ماہر ہوئے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن سقاف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 120 دن قطبیت کے مقام میں رہے ہیں۔ آپ کے کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ کے ایک خادم نے افریقہ میں ایک طویل سفر کیا، اس کے گھر والوں کو اطلاع ملی کہ وہ مر گیا ہے، وہ بہت شکستہ دل ہوئے اور استاد کے پاس آئے، جو استاد اعظم کے لقب سے مشہور تھے، اصل نام ہے محمد بن علی بن محمد۔ تو استاد کے پاس آئے، آپ نے کچھ دیر سر جھکایا اور فرمایا وہ افریقہ میں ہے، مرا نہیں۔ عرض کیا گیا کہ اس کے مرنے کی اطلاع آئی ہے، فرمایا میں نے جنت میں دیکھا تو اسے وہاں نہیں پایا، اور میرا درویش دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ مرا ہوتا تو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد 2 ہی مقام اللہ نے بنائے ہیں، ایک سجین اور ایک علیین۔ جو نیک بندے ہیں ان کی روحیں علیین میں جاتی ہیں، جو جنت سے تعلق رکھتا ہے مقام، اور جو برے ہیں، نافرمان ہیں، ان کی روحیں سجین میں جاتی ہیں۔ تو ان کو اپنے اس خادم پر اتنا یقین اور بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں بھیج سکتے، اور جب اللہ نے ان کو جنت دکھائی تو جنت میں اسے نہیں پایا، تو اس لیے یقین سے کہا انہوں نے کہ وہ مرا نہیں ہے، دنیا ہی میں۔ پھر اس کے زندہ ہونے کی خبر آ گئی، اور ایک عرصے بعد وہ خود بھی واپس آ گیا۔ آپ کی کرامتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچپن میں ایک جماعت کے ساتھ تھے، یعنی یہ بچے آپس میں ایک جماعت کی شکل میں تھے، اور ان سب نے یہ طے کر لیا تھا کہ جس کی جماعت کی نماز چھوٹ جائے گی اس پر کچھ جرمانہ مقرر
کیا جائے گا، یعنی اسے جرمانہ کرنا ہوگا، چاہے کوئی بھی سزا ہو۔ جرمانہ ایک ہوتا ہے مالی، ایک ہوتا ہے بدنی۔ تو مالی تو جائز نہیں ہے کہ پیسے مقرر کر لیے جائیں، لیکن بدنی جائز ہے کہ ایک دو کسی کو مکہ لگا دیا، تھپڑ لگا دیا۔ تو یہ بچے تھے، انہوں نے آپس میں یہ مقرر کر لیا کہ اگر جماعت چھوٹ جائے گی تو ہم جرمانہ ادا کریں گے۔ استاد اعظم رحمہ اللہ انہی بچوں میں سے تھے۔ دوپہر کو سو گئے اور جب تکبیر ہوئی اس وقت بیدار ہوئے۔ اب تکبیر شروع ہو گئی اور ڈول اور کنواں جو ہے وہ اس سے پانی نکال کر وضو کرنے میں، پانی استعمال کرنے میں اتنا وقت لگتا کہ جماعت نکل جاتی۔ تو آپ بیدار ہوئے، تو تکبیر جب ہوئی اس وقت بیدار ہوئے، آپ نے ڈول کو اشارہ کیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا کنویں سے خود باہر آ گیا۔ آپ نے وضو کیا اور جماعت کو پا لیا، یعنی جماعت نہیں چھوٹی۔ یعنی بچپن میں ہی ایسی نیکی تھی۔ ہمارے استاد، ہمارے سسر حضرت مولانا ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے بچپن میں آپس میں یہ طے کیا ہوا تھا لڑکوں نے کچھ، کہ جس کی فجر کی جماعت چھوٹ جائے گی مسجد میں تو سب دوست اس کو مل کر 5 مکے ماریں گے۔ تو انہوں نے بچپن میں یہ طے کیا ہوا تھا، بچپن میں اتنی نیکی تھی۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی آپس میں طے کیا ہوا تھا۔ تو کنویں سے پانی باہر آ گیا، آپ نے وضو کیا اور جماعت کو پا لیا۔ آپ کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے متوسلین سے یہ کہا، شاید تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی، سب اولیاء حاضر ہیں۔ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ شیخ محمد بن علی تو کھجوروں میں لگ گئے، ان کے کھجوروں کے باغات ہوں گے تو کھجوروں میں مشغول ہو گئے۔ یہ گویا اس نے اپنا خواب سنایا۔ استاد اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کھجوریں جل جائیں گی، یہ ہے غیرت جو اللہ کے لیے آئی۔ یعنی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے جہاد کے لیے جو گھوڑے انہوں نے پالے ہوئے تھے ان کی دیکھنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ عصر کا جو وظیفہ تھا، ان کا عبادت جو تھی وہ فوت ہونے لگی اور سورج غروب ہو گیا۔ تو پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ سورج غروب ہو گیا تو ان کو اللہ کے لیے غیرت آئی اور انہوں نے ان گھوڑوں کے پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ دیں، یعنی ان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ تو یہ بھی ایک غیرت تھی کہ جب ان کو یہ خواب کسی نے بیان کیا کہ یہ تو اپنی کھجوروں کے اندر مشغول ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کھجوریں جل جائیں گی، یعنی دل سے کھجوریں نکال دی۔ بس کھجوریں سب کی سب جل گئی، جو ان کے کھجوریں کے درخت تھے وہ جل گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے خواب نہیں دیکھا، میں نے تو یہ اس لیے کہا تھا کہ استاد کھجوریں مجھے دے دیں گے۔ وہ دل میں لالچ رکھ رہا تھا کہ جب میں یہ خواب سنا دوں گا تو یہ کھجوروں سے دل تو لگاتے نہیں ہیں، جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو وہ کھجوریں مجھے دے دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کو اس کی حاجت نہیں جو ہم میں اور ہمارے رب میں حائل ہو، یعنی جو بھی چیز ہمارے رب میں اور ہمارے دل کے درمیان حائل ہو جائے، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اس لیے انہوں نے ایسی بات فرمائی، اور یہ اللہ کے ایسے مقبول بندے تھے کہ جو بات منہ سے نکل گئی ویسا ہی بعض اوقات ہو جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ کھجوریں جل گئیں۔ آپ کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ عجیب و غریب باتوں کی خبر دے دیا کرتے تھے، یعنی ابھی واقعہ پیش نہیں آیا اور ان کو پہلے سے اللہ علم عطا فرما دیتا تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے عطا فرمانے سے ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ولی کی کرامت ایک تو اس کے نبی کا معجزہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے بہت زیادہ معجزات ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک کتاب ہے جس میں 300 معجزات جمع کیے گئے ہیں، اس کا نام یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزات، جو مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ کی ہے، تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کی امت کے اولیاء کی جو کرامات ہیں وہ انہی کا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیونکہ آپ کی سنت کی اتباع کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اور پھر یہ جو کچھ کسی سے صادر ہوتا ہے یہ کرواتا اللہ ہے، یہ ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ گویا ان کی عزت لوگوں میں ظاہر فرمانا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ کرامت ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کا مقام اور مرتبہ معلوم ہو، تاکہ لوگ ان کی قدر کریں۔ اور اللہ ہی کرواتے ہیں،
وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتے، اس لیے جب اللہ چاہتا ہے جب کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ جب ولی چاہے فوراً کرامت ظاہر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات علم دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، تو آگے کا بھی علم دے دیتے ہیں۔ تو شیخ جو ہے وہ عجیب اور غریب باتوں کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور پھر وہ باتیں ویسے ہی ہوتی تھیں جیسے آپ فرما دیتے تھے۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے بغداد کے غرق ہونے کی اطلاع دی تو دجلہ کا پانی اس قدر ہولناک بڑھا کہ شہر پناہ کے اندر پانی آ گیا، اور وزیر کا محل، خلیفہ کا خزانہ اور 303 مکانات گر گئے۔ یہ اللہ نے ان کو پہلے سے منکشف کر دیا، لیکن ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اس تکلیف کو دور کر سکیں یا اس کے دور ہونے کے لیے کوئی سبب اختیار کر سکیں۔ بس ان کو اللہ نے اطلاع کر دی تو انہوں نے لوگوں کو بتا دیا، اور اس مکانات کے گرنے سے بہت سی مخلوق بھی مر گئی اور بہت سے لوگ غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ جمادی الاخری سن 654 ہجری میں پیش آیا۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں جو انہوں نے بتلائے اور وہ اسی طرح پیش آئے، جن میں تاتاریوں کا فتنہ بھی ہے۔ یہ تاتاری جو ہے یہ عالم اسلام پر اتنا بڑا اللہ کا عذاب تھا کہ جو پہلے کبھی ایسا عذاب نہیں آیا عالم اسلام کے علاوہ، بلکہ پوری دنیا پر تھا، کہ وہ لوگ جس شہر میں حملہ کرتے تھے وہ اس شہر کو بالکل ختم کرتے تھے، ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے تھے، اور ان کے سروں سے، کھوپڑیوں سے مینار بناتے تھے۔ بہت ظالم قوم تھی یہ۔ تو اللہ کا ایک عذاب تھا جو کافی وقت تک جاری رہا، تو اس کی بھی انہوں نے پہلے سے اطلاع کر دی تھی، اور وہ اپنے وقت پر وہ پیش آیا۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو بکر ابن قوام رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بھی بہت ساری کرامات ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ کرامات پھر کل پڑھ لیں گے۔